ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی پیارے حبیب علیہ السلام اس امت کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ کچھ لوگوں نے تزکیے کے لیے دروازہ ہی الگ کھول لیا کہ قرآن و حدیث سے تزکیہ نہیں ہو سکتا، تزکیہ نفس کے لیے الگ دروازے ہیں، الگ راستے ہیں، کہیں مراقبہ حال کھلے ہوئے ہیں اور کہیں لائٹیں بند کر کے اندھیرے کے اندر سانس کے ساتھ ضربے لگ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہاری طرف مبعوث کیا، رسول بھی تم میں سے آئے بھی تمہاری طرف، وہ تمہارے لیے ہماری آیات کو تلاوت کرتے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، تمہارا تزکیہ کرتے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو وہ ڈھونڈ کے قبرستان میں سے 200 سال پرانی قبر پہ لے گیا، اس مردے کو زندہ کر دو۔ جیلانی نے مردے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ تو قوال کی قبر ہے، 200 سال پہلے مرا تھا، کہو تو ناچتا ہوا گاتا ہوا اٹھا دوں۔ کہا کیا کمال ہوگا جیلانی صاحب اگر ناچتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ چھیڑنے کے لیے نہیں، دکھ کے ساتھ کہتے ہیں یہ قبروں پہ بنے ہوئے قبے زنا کے مرکز ہیں، یہ بے حیائی کے مرکز ہیں، یہ منشیات کے مرکز ہیں، یہ لواطت کے مرکز ہیں، یہ بے غیرتی کے اڈے بن چکے ہیں۔ اور ہماری بات یاد رکھنا، قبر میں دفن ہونے والے اگر سچے اللہ کے ولی ہیں تو ان کا قصور، انہوں نے یہ کام نہیں کہا، نہیں سکھایا۔ یا اللہ، یہ جو میرے بھائی آگے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے آگے نکلنے کی تکلیف کی ہے، یا اللہ ان سب بھائیوں کی آخرت کی اور دنیا کی ساری تکالیف کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جو اعلان میرے بھائی کر رہے ہیں، اس اعلان کے بعد جتنی بھی ان کو مشکلیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں، سب پریشانیوں کو ان کے لیے آسان فرما دے۔ محنت سکھلائی اور پھر آکش کھول دیے، بات سمجھ میں آئی ہے، ظلم اور جہل کے پتلے پر یہ تیری کرم فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری سیرت، آپ کی پیاری زندگی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ زندگی کے کسی شعبے سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، جب وہ بلال کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق کو پڑھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے نور کا مینارہ نظر آتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام اس امت کو راہ ہدایت پر چلانے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔
آئیے وہ دعا قرآن حکیم کے الفاظ سے سنتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں اس رسول کو مبعوث فرما، ان کے اندر اس رسول کو بھیج، رسولا منہم، انہی میں سے۔ وہ رسول کوئی آسمانی مخلوق نہیں، کوئی نوری مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ حق دکھانے کے لیے، وہ انسانوں میں ہی سے، اولاد آدم میں سے رہبر و رہنما بن کر آئے۔ جس دور میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کی پکار کو بلند کیا، اس دور کے صنم پرستوں نے کہا تھا آپ تو ہم جیسے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہماری نسل میں سے ہیں، آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ تاریخ کروٹ بدلتی رہی، آج کے قبر پرستوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی الفاظ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ رسول تو ہیں لیکن ہم میں سے نہیں، انسان نہیں، بلکہ آپ بغیر عین کے رب تھے۔ رب میں اور عرب میں کیا فرق ہے؟ بغیر عین کے، عین نکال دو تو رب، کہا آپ عرب تھے بغیر عین کے۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بظاہر آپ انسان تھے، انسانیت کے چولے میں آئے، انسانیت کے لبادے میں آئے، انسان تھے نہیں۔ اور قرآن حکیم اس بات کو ابتدا سے ہی واضح کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیارے حبیب کے دادا، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو رسول بھیجنا وہ انہی میں سے بھیجنا، ان کی جانوں میں سے بھیجنا۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو تلاوت کرے، قرآن حکیم کو پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ نفس کے لیے بھی مرجع ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی صورت میں ہے۔ کچھ لوگوں نے تزکیے کے لیے دروازہ ہی الگ کھول لیا کہ قرآن اور حدیث سے تزکیہ نہیں ہو سکتا، تزکیہ نفس کے لیے الگ دروازے ہیں، الگ راستے ہیں۔ کہیں مراقبہ حال کھلے ہوئے ہیں اور کہیں لائٹیں بند کر کے اندھیرے کے اندر سانس کے ساتھ ضربیں لگ رہی ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ طریقت کے راستے ہیں، شریعت تمہارے لیے ہے، طریقت ہمارے لیے ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو دن میں 5 مرتبہ، ہم جب اندھیروں میں بیٹھ کے سانس سے ذکر، یہ کیا ہے؟ لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی سانس سے ضربیں لگتی ہیں، کب دل جاری ہوتا ہے، جب دل جاری ہوتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، دل 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ شریعت محمد کریم نے نہیں دی۔ یہ تزکیہ نفس یہیں پر موجود ہے۔ اس کے دائرے سے باہر نکل کے اگر نفس کی پاکیزگی کو تلاش کرو گے تو حقیقت میں
نفس کو ناپاک کر بیٹھو گے پاک. ہمارے شیخ عبد الرحمن شاہین حافظہ اللہ ہمارے پاس موجود ہیں. ان کے ملتان شریف کے اندر بھی ایک تزکیہ نفس کروانے والا بابا ہے. کچھ لوگوں نے اندھیرے کر کے ناک سے ضربے لگائی, سانس سے ضربے لگائی. وہ بابا جی کہتا ہے کہ نہیں, ہم سب آقا جی کے کتے ہیں, آؤ مل کر بھونکتے ہیں. گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے, یہ سارے جگ سے نرالا. آقا جی کا کتا ہے, گورا ہے یا کالا ہے, تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے. تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو, بابا امین ملتانی وہ پورے مجمع کے سامنے خود بھونکتا ہے, پورا مجمع بھونکتا ہے کہ ہم آقا جی کے کتے ہیں, آؤ مل کر بھونکے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کیا یہ تزکیہ نفس ہے؟ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ جو مالک نے ہمیں سنائے, پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک کاموں کے اندر ایک کام کیا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, وہ ان کو تزکیہ نفس کرے, ان کو پاک کرے, ان کو قرآن سکھائے, حدیث سکھائے اور ان کے نفس کو پاکیزہ کرے. تو نفس کی پاکی قرآن و حدیث سے ملتی ہے. اس کا طریقہ کسی اور سلسلہ نقشبندیہ, چشتیہ, قادریہ, رضویہ, سہروردیہ, وردیہ, بغیر وردیہ سے نہیں ملتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ مالک نے قبول کی, اور پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کی انسانیت کی اصلاح کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے. مسند احمد میں سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں, قلت یا نبی اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار کہو گے اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا آپ پہ نزول ہوگا. ما كان اول بدء امرك قال دعوة ابی ابراہیم وبشرى عیسیٰ. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملے کی ابتدا کیا تھی؟ کہا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کے نتیجہ ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت, وہ خوشخبری جو انہوں نے دی تھی میں وہ ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں آئیے قرآن اور حدیث کے دلائل سنتے ہیں. کیا آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے؟ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 151 ہے. مالک فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیارے حبیب علیہ السلام آپ کی شان میں مالک کا یہ فرمان, جیسے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہاری طرف مبعوث کیا, رسول بھی تم میں سے آئے بھی تمہاری طرف, وہ تمہارے لیے ہماری آیات کو تلاوت کرتے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے, تمہارا تزکیہ کرتے, اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے. پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو وہ علم دیا جو امت پہلے نہیں جانتی تھی. کچھ عرصے پہلے کچھ ڈاکٹرز نے تحقیق کرنے کے بعد یہ رزلٹ نکالا کہ یہ چمڑی جو ہے اس کو درد ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد والے کسی حصے کو اندر تکلیف نہیں ہوتی. اور اس نے بہت بڑا فنکشن کیا اور پروگرام کیا, اور سال ہر سال کی تحقیق کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر, علماء طب اس نتیجے پر پہنچے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ انکشاف ہوا ہے. اس میں کوئی مسلمان ڈاکٹر بھی موجود تھے. اس نے کہا آپ کو اب انکشاف ہوا ہے, ہمیں 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ اہل نار کی چمڑیوں کو بدلے گا تاکہ یہ عذاب کو مزید چکھیں. پیارے حبیب وہ علم دے کر کے, وہ چیزیں سکھا کر کے جو تم نہیں جانتے تھے. قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ آل عمران میں آیت نمبر 164 ہے. مالک کا فرمان سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ مالک نے احسان کیا اہل ایمان پہ, اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ مالک نے بڑے احسانات کیے ہیں انسانیت پہ. آسمان کی چھت میرے مالک کا احسان ہے، زمین کا فرش میرے رب کا احسان ہے، یہ ٹھنڈی ہوائیں میرے اللہ کا احسان ہے. یہ ہوا بند ہو جائے تو انسانیت زندہ رہ سکتی ہے. یہ پانی کی نعمت کس کا احسان ہے؟ یہ سورج کی نعمت کس کا احسان ہے؟ کبھی سورج کی بجلی کا فاتورہ آیا؟ آپ کو بل آیا؟ کتنے مہینے ہو گئے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ تمہاری گندم نہیں پکتی اگر سورج کی تپش، ملتان والی گرمی نہ پڑے تو کنک پکتی. یہ کنک پکتی ہے کس کی تپش سے؟ سورج کی تپش سے. ہمارے شیخ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ملتان میں تپش کسی اور وجہ سے ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بابا شاہ شمس تبریز کو ایک دفعہ بوٹی مل گئی، اسے بھوک لگی تھی، وہ ہوٹلوں کے گیڑے مارتا رہا، کسی نے اسے پکا کر نہیں دی. جب جلال میں آیا تو کہا تو بھی شمس میں بھی شمس، تھلے آ کے روسٹ کر کے دے دے، نیچے آؤ پکا کر دو. تو سورج فوراً سوا نیدے پہ آیا، بابا تبریز صاحب نے آگے کی اور وہ روسٹ ہو گئی، وہ واپس چلا گیا، انہوں نے کھا لی. میں نے کہا سبحان اللہ، قبر پرستوں کی عقلیں نہیں ہوتی. اگر عقل ہو تو رب کو چھوڑ کے مردوں کو سجدہ نہ کرے. ارے بھائی، وہ سورج سوا نیزے پہ آیا، گوشت کی بوٹی کا ٹکڑا روسٹ کر کے گیا. بابے کی جو بازو تھی یہ فولاد کی تھی، ادھر گوشت نہیں لگا ہوا تھا. یہاں اس نے کون سا کیمیکل لگا رکھا تھا کہ یہ بچ گئی؟ بکرے کا روسٹ گوشت ہو گیا، بندے کا گوشت روسٹ. یہ سورج کی نعمت کس کا احسان ہے؟ لیکن اللہ مالک نے یہ تمام احسانات کیے، جتلایا نہیں. احسانوں میں عظیم احسان ہے انسانیت کی طرف محمد کریم کو رسول بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تم پہ احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب تم میں سے، تمہاری نفسوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، انسانیت میں سے ایک رسول تمہاری طرف بھیجے. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں. ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو آٹھے کافر تے مشرک. کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا. دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. تو کافر تھے. کیا خبر، تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو. ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لامکان پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکان میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، جو ایک مانے گا وہ مسلمان رہے گا اور جو دو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک نہیں ہیں. پیارے حبیب اولاد آدم میں سے ہیں، انسانیت میں سے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری جانوں میں سے آپ نے کیا تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا، ہدایت کی راہ پہ چلانے کے لیے قرآن حکیم کی آیات کو تمہارے کانوں تک پہنچایا، تمہیں حکمت کی تعلیم دی. اور نبی کریم کے آنے سے پہلے حال کیا تھا انسانیت کا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں گری ہوئی تھی. ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. وہ مالک، وہ خالق، وہ رحمان جس نے رسول بھیجا ان پڑھوں میں سے.
ایک رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس رب کی آیات کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب سکھاتے، حدیث سکھاتے، حکمت کا درس دیتے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اس پیارے حبیب کے آنے سے پہلے انسانیت گمراہی کے اندر گری ہوئی، ڈوبی ہوئی گمراہیت میں۔ اس سے بڑی کیا گمراہی ہوگی، ایک خالق و مالک کو چھوڑ کے پتھر کے صنم کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو جائے، ایک خالق و مالک کو چھوڑ کے ان کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھ بیٹھے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی بھی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی۔ اور پیارے بھائیو یاد رکھنا، انسانیت جب بھی دامن مصطفیٰ سے تعلق توڑے گی ایسے ہی گمراہی میں گرے گی۔ پیارے نبی کے آنے سے پہلے انسانیت ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں گری ہوئی تھی، اور جب جب کبھی کبھی کہاں انسانیت نے اپنا رشتہ دامن مصطفیٰ سے توڑا، انسانیت پھر ویسے کی ویسے ذلیل ہوگی۔ اور آج رشتہ توڑا ہوا ہے یا نہیں؟ توڑا ہوا ہے پیارے نبی سے رشتہ؟ آپ کی تعلیمات سے منہ موڑا ہوا ہے؟ انسانیت ذلیل ہے یا نہیں؟ انسانیت ذلت کی دلدل میں گر چکی ہے یا نہیں؟ انسانیت ذلیل ہے، کیوں؟ رشتہ توڑ بیٹھے ہیں امام الانبیاء سے۔ اور جب رشتہ ٹوٹتا ہے امام الانبیاء سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی پیاری شریعت سے، آپ کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے اللہ نے ذلت کے دلدل سے اٹھا کر عزت کی آسمان پہ بٹھایا تھا، جب اس مصطفیٰ کو چھوڑا پھر ذلت کے گڑھے کے اندر گر گئے۔ اور اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھے، حاجت روا سمجھ بیٹھے، کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھ بیٹھے، جو بیچارے اپنا استنجا نہ کر سکے تھے۔ اللہ کی قسم کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، صرف اس کے دل کے تاروں کو چھیڑنا مقصود ہے کہ عقل کی کھڑکی تو کھول کے رکھو، اسے تو بند نہ کرو۔ آپ سمجھتے ہیں یہ قبر میں دفن ہونے والے بابا جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ داتا ہیں، غوث اعظم ہیں، بڑی امام ہیں، سرکار ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، مردوں کی روحوں کے تھیلوں کو چھین کے الٹا کر دے سارے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک انڈیا کے بابا جی کہنے لگے، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا تھا، عیسائیوں نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو ہم برحق ہیں، تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، تم اپنے قرآن سے ثابت کرو کہ کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ مسلمان خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ پیر جیلانی کو کسی نے بتا دیا، پھر عبد القادر پہنچ گئے، کہاں کیا بات ہے؟ کہا ایک ہی سوال ہے، صبح سے شام ہو گئی ہے کہ ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، تمہارے قرآن نے خبر دی، اب تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو ہمیں خبر دو، ہم مسلمان ہو جاتے۔ کہا چپ، میرے نبی تک کہاں جاتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا تجھے جانتے ہیں تو عبد القادر جیلانی ہے؟ کہا میں نبی نہیں ہوں، نبی کے خانوادے کا ایک فرد ہوں۔ کہا ہاں، قبول کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو وہ ڈھونڈ کے قبرستان میں سے 200 سال پرانی قبر پہ لے گیا، کہا اس مردے کو زندہ کر دو۔ پیر جیلانی نے مردے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ تو قوال کی قبر ہے، 200 سال پہلے مرا تھا، کہو تو ناچتا ہوا گاتا ہوا اٹھا دوں؟ کہا کیا کمال ہوگا جیلانی صاحب اگر ناچتا ہوا کھڑا ہو جائے؟ تو کہا اچھا پہلے اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ کہا تمہاری کتاب کے اندر خبر موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کہا وہ عیسیٰ تھے جو کہا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پیر جیلانی یہ نہیں کہیں گے، پیر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قوال ناچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ۔ یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم۔ میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں۔ ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے،
غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پیرانے پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوال کرتے ہیں چھیڑنے کے لیے نہیں، میں نے پہلے جملہ کہا، طنز کرنے کے لیے نہیں، دکھ دینے کے لیے نہیں، عقل کی کھڑکی کو کھول کے توحید کو آپ کے دل میں پہنچانے کے لیے۔ پیر جیلانی بہت بڑے بزرگ تھے، یہ جو جھوٹا قصہ اس بابے نے نقل کیا ان کی طرف جھوٹ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا، ہمارا حسن ظن ہے ان کے بارے میں۔ سوال جب پیر جیلانی فوت ہوئے استنجا خود کیا تھا یا لوگوں نے کروایا تھا؟ کفن خود پہنا تھا یا لوگوں نے پہنایا تھا؟ قبر میں خود چل کر گئے تھے قبرستان یا چار کندھوں کے محتاج تھے؟ اللہ کے لیے سوچنا۔ اگر تو انہوں نے استنجا خود کیا ہو، اگر تو کفن خود پہنا ہو، اگر تو چل کر خود گئے ہوں، اگر تو قبر میں خود اترے ہوں، تو پھر تو ہم سے بات کرنا، ہم کچھ اور کہنے کے لیے سوچیں گے۔ اور اگر آپ کا دل کہے کہ مرنے کے بعد وہ استنجا کر سکے، روح نکلنے کے بعد وہ اپنے کپڑوں کو اتار سکے، انسانیت گمراہی میں گرتی ہے جب دامن مصطفیٰ کو چھوڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور کی انسانیت بھی اسی طرح گمراہ تھی، اور آج کے دور میں بھی جب انسانیت رشتہ توڑ لے بلال کے آقا امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ پھر ذلت کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسی ذلت پڑتی ہے سر پہ شریعت مصطفیٰ سے آزاد ہونے کے نتیجے میں۔ میں نے پنجاب کے ایک پیر کی قبر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس گمراہی کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس جملے کو اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ اس پیر کی قبر پہ بورڈ لگا ہے درگاہ حضرت پیر اللہ سائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ بربادی نہیں ہے، یہ وہ گمراہی ہے جس کے اندر ابو جہل بھی نہیں گرا تھا۔ ابو جہل نے کبھی لات و عزا کو اللہ کا نام دیا تھا؟ قرآن خبر دیتا ہے وہ کیا کہا کرتا تھا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ساڑی انہ دے آگے انہ دی، ہماری ان کی آگے ان کی اللہ کے آگے۔ اس نے اپنے بتوں کو کبھی اللہ نہیں کہا، اور آج بربادی شرک کی ایسی پھیل چکی ہے کہ اپنے پیروں کا نام بھی انہوں نے رب کے نام پہ رکھ لیا ہے۔ انسانیت گمراہی میں تھی مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، اور جب آپ کو چھوڑا پھر دلدل کھل چکی ہے گمراہی اور ذلت کی۔ امام احمد سیدنا جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنفا، اللہ نے مجھے جھڑکنے والا، جھاڑنے والا، ڈانٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ولیکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، راہ ہدایت پہ چلانے کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو جس کا رشتہ خالق و مالک سے ٹوٹ چکا تھا، سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی بنیاد تعلیم کی رکھ رہے ہیں امام الانبیاء امام کائنات، انسانیت کے رہبر اور معلم، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کو رب کی توحید کی طرف بلایا۔ اور یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو دنیا کی آخری انسان کے آنے تک روشنی کا مینارہ ہے کہ جب بھی کسی نے دعوت دینی ہے، جب بھی کسی نے علم کو پھیلانا ہے، تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ کی آواز لگانی پڑے گی۔
اگر کوئی توحید کی دعوت کو بند کر دیتا ہے، پیٹ کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، بس پش ڈال دیتا ہے کہ توحید کی بات نہ کرو، نماز روزہ حج زکات پہ امت کو اکٹھا کر لو، تو اس نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ آپ معلم تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، ان کو شرک سے بچانے کے لیے آئے۔ قرآن خبر دیتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آتے رہے، پیغام دیتے رہے، اور ان کا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام، نہ انبیاء کی جماعت نے پہلی دعوت رشوت کے خلاف بلند کی، نہ زنا کے خلاف بلند کی، نہ چوری کے خلاف بلند کی، نہ زنا کے خلاف بلند کی، نہ وطنیت قومیت کی بنیاد پہ کسی کو پکارا۔ سب سے پہلے انبیاء نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، تم رب کے حق پہ ڈاکہ مارنا چھوڑ دو، اللہ تمہاری زندگیوں کی اصلاح فرما دے گا۔ واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ شرک کے اندھیروں میں ڈوب گئے کلمہ پڑھنے والے جب انہوں نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ ہماری کوئی بات کو جذباتی بات نہ سمجھے، یقین کی دنیا میں لے آئیں ان کو یہ منظر دکھا کر۔ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبریں بنی ہوئی ہیں اور قبروں کے اوپر قبہ بنایا گیا ہے، اور اس کی شکل اللہ کی قسم کعبے جیسے بنائی ہے، اور باقاعدہ ان قبروں کے قبے کا باہر سے طواف ہو رہا ہے۔ کبھی اس پہ کالا غلاف چڑھا دیتے ہیں، کبھی اس پہ لال چڑھا دیتے ہیں، کبھی اس پہ خاکی چڑھا دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، مجھے کہنے دیجئے وہ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ توحید کی بات نہ کیجئے، امت میں اختلاف ہوگا۔ تم نے توحید کی دعوت کو چھوڑا، لوگوں نے قبروں پہ طواف کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو بلائیے، ارے اختلاف ہوتا ہے ہو جائے، انتشار پیدا ہے ہوتا ہے تو ہو جائے، لوگ ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائے، کوئی چھوڑ کے بھاگتا ہے بھاگ جائے، چار بندے بھی ساتھ رہیں اور اہل ایمان رہیں، رب محمد کی قسم قیامت کے دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سوچ باطل ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو جمع کرنا ہے اپنے عقیدے کو چھوڑ کر، وگرنہ حدیث میں آپ نے بھی سنا ہوگا، علماء سے آیا ہے قیامت کے دن کئی انبیاء ایسے بھی اٹھائے جائیں گے، کئی نبی جن کے ساتھ 2 4 5 7 لوگ ایمان لے کر آئے، اور بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی ایمان۔ اگر یہ پیمانہ ہے کہ ہم نے جمگٹا اکٹھا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کا اجتماع بڑا کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ جو نبی ساری عمر لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہے، ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ جی ووٹ تو انہیں ایک بھی نہیں ملا، ووٹ ملا انہیں، کوئی بندہ ساتھ ملا ان کے؟ آپ کہہ رہے ہو کامیاب، کیا معنی؟ معنی یہ کہ کامیابی لوگوں کے جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی رب کے دیے ہوئے راستے پہ زندگی گزارنے میں ہے۔ کوئی مانے مان لے، نہیں مانے بھاڑ میں جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم کسی کو ساتھ ملانے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے اللہ کی قسم کسی مردے کو کبھی داتا نہیں مان سکتے۔ ہم کسی کی قبر کی عزت کرتے ہوئے اس کی قبر سے جلوس کا آغاز نہیں کر سکتے۔ ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، تمہیں یہ مردے عزیز ہوں گے، ہمیں محمد کا رب عزیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیاد مل رہی ہے معلم کو، تعلیم کی ابتدا کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جب تم اس کو چھوڑ دو گے پھر قبروں کا طواف ہوگا،
جہالت اتنی بڑھ گئی ہے، قبر کے اندر تو بابا جی پڑے ہیں نا، اس کا طواف تو چلو کوئی ذہن کے اندر کھوپڑی کے اندر آتا ہے، بابا لال شہباز کی قبر پہ قبر کا طواف نہیں، اس کے تھڑے کا طواف ہوتا ہے۔ یہ تخت یہاں پہ چکر کاٹنے پڑتے ہیں ساتھ، یہ بھائی تخت مرشد قلندر کا، یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے وہ، اور نیچے تندور ہے جہاں پہ انہوں نے روٹی لگائی تھی اور 1.25 لاکھ ولیوں کے کھلایا، اور نیچے چلہ ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے اور 40 سالہ چلہ کاٹا ہے، اور مولا علی 7 چکر لانے پوندے، جیڑی دل دی مراد ہونی ایتھے پوری تھیندی ہے، ایتھے 7 چکر کٹ کے ایتھے بہ کے دعا مانگے بیڑا ہی پار، یہ سرکار دا تخت ہے، پنجتن پاک دی جگہ ہے، ایتھے بہ کے دعا منگنے نے، جنوں بھی مراد دینی ہے سرکار دا جھولا پہ ایتھے مراد پاندے جاندے نے۔ اے تخت تلے تندور ہے جتھے سرکار نے ایک روٹی لائی 1.25 لاکھ ولیاں نو ایتھے دعوت دیتی سی، اور تلے سپ ہے جنوں سپ نو سرکار نے پتھر بنا دیتا ہے۔ جڑا چشمے نہ ہونا لگے تو خشک ہو گئے چلیے برسان سرکار دیا چلا جہالت یہاں تک آئے گی اگر تمہاری زبانوں سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکا۔ آئیے دیکھیں پیارے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کتنے حریص تھے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا نہ اندھیرے دیکھے، جہاں پیارے حبیب کو موقع ملا اس دین اسلام کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ امام بخاری سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیاتہ، اپنی زندگی کے آخری ایام میں، فلما سلم قام، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا کھڑے ہو گئے، فقال، اور پھر فرمانے لگے ارائیتکم لیلتکم ہادی، تم اپنی اس رات کو دیکھ رہے ہو، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، اسی طرح کی رات 100 سال کے بعد جب آئے گی اس دھرتی پہ کوئی زندہ باقی، کس نے فرمایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو رات آئی ہے 100 سال کے بعد جب یہ رات آئے گی تو آج جو دھرتی پہ موجود ہیں وہ اس وقت موجود سارے فوت ہو جائیں گے۔ پیارے نبی کی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ جو شک کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس وقت بھی اگر کوئی زندہ تھا تو 100 سال پورے ہونے پہ وہ فوت ہو گیا۔ خبر ہمیں دے دی محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہی حدیث لے کے صوفیوں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں جی آپ ایم ہی کرتے، ہمارے خضر علیہ السلام تو بالکل زندہ ہیں، موجود ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں۔ فضائل حج کے اندر مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں، ابدال میں سے کسی نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے سے اعلیٰ مقام کا بندہ کوئی دیکھا ہے؟ کہا ہاں ایک بندے سے میں ملا تھا، وہ مجھے لگا تھا کہ میرے سے بھی اونچی شان والا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا اور امام عبدالرزاق محدث رحمہ اللہ لوگوں کو احادیث رسول سنا رہے تھے، اور وہ نوجوان لڑکا گھٹنے اٹھا کر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے بندے تو اس کونے میں بیٹھا ہے، ادھر دیکھ، حدیث رسول بیان ہو رہی ہے، عبدالرزاق محدث لوگوں کو احادیث سنا رہے ہیں۔ نہ اس نے سر اٹھایا، نہ التفات کی، نہ میری طرف دیکھا، نیچے ہی منہ کر کے کہنے لگا ادھر وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد، کیا مانا؟ رزاق کا بندہ، عبدالرزاق رزاق کا بندہ۔ کہا ادھر وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیث سنتے ہیں، میں وہ بیٹھا ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ ان کا بڑی پہنچی سرکار ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، پھر مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ اگر تو واقعی اتنے مقام پہ پہنچ چکا ہے تو میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کون ہوں؟ تو اس نے سر اٹھایا اور دیکھا اور کہا اگر بصیرت صحیح کام کرتی ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب کے سیدنا خضر نے کہا کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی زمین پہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شان میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح حدیث خبر دے رہی ہے، آج کی یہ رات جب 100 سال کے بعد لوٹے گی، اس تاریخ میں کوئی زندہ باقی اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے،
نبی کے دور تک موجود تھے رہے تو 100 سال کے بعد ان کی موت نص سے ثابت ہوئی یا نہیں؟ صوفیوں کے آج بھی زندہ ہیں، گلی گلی میں گھومتے ہیں، سمندروں میں پھنسے ہوئوں کو پار لگاتے ہیں۔ دوسری بات، یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عشاء کی نماز کے بعد دی۔ آپ کو جب موقع ملا، آپ کو جب وقت اچھا لگا، جب حالات مناسب لگے، آپ نے اپنی امت کو دین کی باتیں سکھائی۔ امام بخاری اس حدیث پہ عنوان قائم کرتے ہیں سونے سے پہلے رات کو علمی گفتگو کا باب، کہ سونے سے پہلے رات کو علمی گفتگو کی جائے۔ اس کے صحیح ہونے کی دلیل میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کبھی آدھی رات کو بھی اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ امام بخاری سیدنا انس سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے نماز کے لیے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ آدھی رات کے بعد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر آپ نے خطاب ارشاد فرماتے ہوئے کہا خبردار توجہ کرو، یقیناً لوگوں نے نماز ادا کی اور پھر سو گئے۔ کچھ لوگوں نے نماز ادا کی اور سو گئے، اور تم یہاں پر بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے رہے۔ تم اس وقت تک نماز میں ہی رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ انسان نماز پڑھنے کے بعد اس کا دل اگلی نماز کے لیے مسجد سے معلق رہے، وہ بار بار ٹائم دیکھے کتنا منٹ رہ گیا، اذان ہونے میں کتنے منٹ رہ گئے، اور وہ اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے واپس جانا ہے، اس کے دل میں نماز کا انتظار باقی رہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ پیارے حبیب نے کب ارشاد فرمائی؟ آدھی رات کے بعد۔ آدھی رات کے بعد آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی۔ اگر پیارے حبیب کبھی رات کو نیند سے بیدار ہوئے تب اپنی امت کو تعلیم دی، تب اپنی امت تک اللہ کی دی ہوئی امانت کو پہنچایا۔ امام بخاری سیدہ ام سلمہ سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، اس رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، کتنے خزانے کھول دیے گئے ہیں، ان حجرہ والیوں کو اٹھاؤ، ان حجرہ والیوں کو اٹھاؤ، کیونکہ دنیا میں لباس پہننے والی کتنی ہی عورتیں ہیں جو قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حجرہ والیوں کو اٹھاؤ۔ کیا یہ تعلیم ہم نے بھلا دی یا یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیگموں کو نماز کے ٹائم پہ اٹھاتے ہیں، اور کتنے ہیں خود مسجد میں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، بیگم سوئی رہتی ہے اور کہتے ہیں کوئی نہیں، سارا دن بیچاری کام کرتی رہی ہے، اب تھکی ہوئی ہے، سو جائے۔ یہ آپ اس سے پیار نہیں کر رہے ہو بلکہ اس کو جہنم کے اندر دھکیل رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، جو اپنے ماتحت کو نماز کے لیے نہیں جگاتا، نہیں اٹھاتا، نہیں اس کو لے کر جاتا، نہیں اس کو ذمہ داری کو سمجھتا، وہ اکیلی جہنم میں نہیں جائے گی، جاتے جاتے آپ کی ٹانگ بھی کھینچ کے لے کے جائے گی۔ اگر باپ اپنے بیٹوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، نہیں اٹھاتا، تو یہ بیٹا قیامت کے دن بابا جی کی دامن کی کو پکڑ کے کھینچ کے لے کے جائے گا، کہے گا اللہ دکان نہ کھولی تو مار کھائی، سکول نہ گیا تو مار کھائی، ٹیوشن نہ گیا تو مار کھائی، ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو مار کھائی، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ابا جی نے کہا کوئی بات نہیں، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، اور ساری عمر ایسے گزر گئی میں ٹھیک نہیں ہوا۔ ان کو اٹھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ قیامت کے دن بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دنیا میں تو لباس پہنے تھے وہاں برہنہ ہوں گی۔ اور یہ تعلیم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند سے بیدار ہو کر دی۔ امام بخاری نے اس حدیث پہ عنوان قائم کیا رات کو تعلیم و نصیحت کے بارے میں باب۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر مناسب جگہ پہ تعلیم دی، جہاں چیز کو دیکھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پر پیغام پہنچایا۔ امام بخاری سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رجلا قام فی المسجد فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این تأمرنا ان نہل، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر آپ سے پوچھتا ہے اے پیارے حبیب آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے احرام کو باندھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے باندھے، شام والے جحفہ سے باندھے، نجد والے قرن سے باندھے اپنا احرام۔ اور یہ تعلیم پیارے حبیب نے مسجد کے اندر دی۔ اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کوئی مسجد میں دین کی بات پوچھتا ہے اس کو تعلیم دی جائے، اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ ایک خاتون کے گھر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ امام بخاری و مسلم نے سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ایک عورت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے نبی مردوں نے تو آپ سے حدیثیں سیکھ لی، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں،
فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا، ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر لیں، ہم اس دن میں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے وہ سیکھیں جو آپ کو اللہ نے سکھایا۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، ہمیں وہ سکھاؤ جو آپ کو اللہ نے سکھایا۔ یہ حدیث نص ہے کہ محمد کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے صلی اللہ۔ منکرین حدیث کو جواب دیجئے جو کہتے ہیں جی کہ بس قرآن ہی قرآن کافی ہے، حدیث نہیں۔ یہاں صحابیہ کہہ رہی ہے ہمیں وہ سکھانا جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو حدیث بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا فلاں دن فلاں کے گھر میں اکٹھے ہو جانا، وہاں میں تمہیں وہ تعلیم دوں گا جو اللہ نے مجھے دی۔ اور ایک روایت میں آپ نے عورتوں سے کہا، عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے، کثرت سے صدقہ کرو، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کثرت سے صدقہ کرو، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اکثریت جہنم میں کیوں ہے؟ فرمایا تمہیں دو بری باتیں ہیں۔ پہلی بات، تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ عورتوں کی زبان سے، اور خاص طور پہ وہ جو دین کی تعلیم سے دور ہیں، یہ جن کے مرد حضرات اس پیغام کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ ہم جو سنیں اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ صحابہ کرام جو تعلیم لیتے اپنے گھر لوٹتے، اپنی بیوی بچوں کو اس کا درس دیتے، دین سے دور ہیں، نہ کبھی اسلام سیکھا نہ قرآن پڑھا۔ اب تھوڑی سی غلطی بچے نے کر لی تو پھٹے منہ تیرا اللہ لعنت تیرے پہ، ٹوٹ پڑنا، مر جانا، اس کی زبان سے کثرت سے لعنت نکلتی ہے۔ اور دوسری برائی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی کیا بیان فرمائی؟ تم ناشکری کرتی ہو۔ ایک خامن تمہیں کھلاتا رہے، پلاتا رہے، رجاتا رہے، کسی ایک دن اگر وہ تمہاری ڈیمانڈ پوری نہ کر سکا تو آپ ماشاءاللہ شادی شدہ بیٹھے ہیں اکثر، جن کی نہیں ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی بھی جلدی جلدی کروا دے۔ کیا خیال ہے سننے کو کیا ملتا ہے؟ پیغام کیا ملتا ہے؟ ایک دن ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو، لسٹ میں کوئی چیز لانا بھول جاؤ گے جی جدوں دی تیرے نال ویاہ ہے نا بھوکھی مر گئی ہے، جب سے میں تیرے پلے پڑی ہوں بیڑا غرق ہو گیا، روتی ہوں اس منحوس لمحے کو جب تجھ سے نکاح ہوا تھا۔ کتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے اور پتہ نہیں میرے باپ کو کیا سوجا تھا، تیرے پلے باندھ دیا اور تو نے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ سبب ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب فرما رہے، ایک تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور ایک ناشکری کرتی ہو، یہ دو سبب جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فقال صلی اللہ علیہ وسلم موعدکن بیت فلانہ، تمہارا میرے ساتھ وعدہ فلاں عورت کے گھر میں ہے، وہاں جمع ہونا، میں وہاں تمہیں اللہ کا دین سکھاؤں گا۔ پیارے حبیب اتنے حریص تھے اپنی امت کی تعلیم کے لیے، سفر کے اندر بھی، سفر کی حالت میں بھی، جب انسان تھکاوٹ میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اگر وہاں بھی کسی نے دین اسلام کی کوئی بات سیکھی یا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کو مناسب سمجھا تو لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا۔ سفر کے دوران سلسلہ تعلیم کو پیارے حبیب نے ترک نہیں کیا۔ امام احمد اور امام ابو داؤد سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت اقود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحلتہ فی السفر، میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو چلا رہا تھا سفر میں، فقال لی یا عقبہ، تو آپ علیہ السلام نے کہا اے عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرئتا، میں تجھے دو ایسی اچھی صورتیں نہ بتاؤں جو پڑھی جانے والی صورتوں میں سب سے زیادہ پڑھی گئی؟ فرمایا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت بلا، کیوں نہیں پیارے حبیب مجھے تعلیم دیجئے؟ قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں، عظیم صورتیں ہیں، اس کی تعلیم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی کو، اپنے سفر کے ساتھی کو دے رہے۔ امام مسلم نے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آ گیا، ایک دیہاتی اعرابی مسلمان آیا اور اس نے آ کر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، مجھے وہ بتاؤ جو مجھے جنت کے قریب کرتے ہیں۔
اے اللہ یہ فکر میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ اے اللہ اپنے فضل سے یہ سوچ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم سوچیں کہ کوئی ایسا کام کر جائیں اس زندگی میں جو قیامت کے دن ہمارا پلڑا میزان کا بھاری ہو جائے، ہم جنت کے قریب ہو جائے۔ یہ دیہات میں رہنے والے مسلمان ہیں، بر میں رہنے والے مسلمان ہیں، دل کے اندر ایک فکر لگی ہوئی ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، وما یبعدنی من النار، اور وہ عمل کرنے کی بنا پہ اللہ کی رحمت سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے اس کو دیکھا اور پھر اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ نے اس کو اس سوال کی طرف ہدایت دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے سوال کو دہراؤ، تم نے کیا کہا؟ اس اعرابی نے اپنے سوال کو دہرایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ رب محمد کی قسم جنت جانے کی پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر شرک ساتھ رہا، اگر شرک کی غلاظتیں ساتھ رہی، اس کو سمجھانے کے لیے مثال سامنے رکھیں، آپ بازار سے 5 کلو خالص اصلی دودھ لے کر آئے، کھیر بنانے کا پروگرام ہے، آج صبح عید ہے اور آپ نے میٹھی چیز تیار کرنی ہے، آپ کا چھوٹا سا بچہ کھیلتا کودتا دوڑتا ہوا پاس سے گزرا، انہیں تار مار دی، پیشاب کے چند قطرے اس دودھ میں ڈال دیے، پیو گے؟ کھیر بنے گی؟ بھلے آپ کی جیب میں اور پیسے مزید دودھ کے نہ بھی ہوں، کہو گے کوئی بات نہیں، تو لوٹا کٹ دو تو باقی پی لیں گے، کرو گے؟ تھوڑا سا نکال دو باقی رہنے دو، کرو گے؟ خلاص ناپاک ہو گیا، پلیت ہو گیا، پیشاب کا ایک قطرہ وہ 5 کلو خالص اصلی بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ برباد ہو گیا۔ پیارے بھائی یہ زمین و آسمان کی خلا کو بھر لو نیکیوں سے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا اور اسی عقیدے پہ مر گئے، توبہ نہ کی، آپ نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا کے اس کو پکار کے اللہ کی عبادت میں حصے دار بنایا، ساری نیکیاں برباد ہو گئی کیونکہ شرک کی لعنت پڑ گئی۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام اس اعرابی کو جنت میں جانے کا، جنت کے قریب کرنے کا درس دے رہے، پہلا کام اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ جو کام خالق کی مالک کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کے لیے عبادت ہے، رکوع اللہ کے لیے عبادت ہے، نماز اللہ کے لیے عبادت ہے، قربانی ذبح اللہ کے لیے عبادت ہے، امید و بھروسے اللہ پر کیے جائیں یہ عبادت ہے، مال خرچ کریں نذر اللہ نیاز اللہ کے نام پہ، نذر اللہ نیاز حسین کے نام پہ نہیں، جو کام خالص اللہ کے لیے ہوگا اس میں اب کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، نماز پڑھ، وقت پہ نماز ادا کر۔ یہاں بھی شیطان کئی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جی ماشاءاللہ ہم بڑے پکے جی مسلمان ہیں، موحد ہیں، کبھی کسی قبر پہ جا کے طواف نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، نظر نہیں دی، نیاز نہیں دی، فجر کی نماز دعا کرو بولے صاحب اللہ ہدایت، بس نماز کی طرف کم ہی ٹائم ملتا ہے، لیکن پکے موحد ہیں، شرک نہیں کرتے، برباد ہو گیا وہ بندہ جو مستقل نماز کا تارک ہے۔ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا رہے گا کہ ہم شرک نہیں کرتے، مشرک نماز نہیں پڑھتے، اور آپ بھی نماز نہ پڑھ کے انہی کی جماعت میں شامل ہو رہے ہو۔ جو مستقل نماز کا تارک ہے اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ہم شرک نہیں کرتے، نماز نہ پڑھ کے آپ اپنے آپ کو مومنوں کی جماعت سے باہر نکال رہے ہو۔ پیارے حبیب نے دوسری بات کیا کہی کہ تو نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور صلہ رحمی کر، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، کزن سے میل ملاقات تعلق کو رکھو، قطع رحمی نہ کرو کہ جی میں ان کے دروازے پہ گیا تھا اور میں نے بیل بجائی تھی اور ان کی گاڑی بھی باہر کھڑی تھی، مجھے پتا تھا وہ اندر ہیں لیکن باہر نہیں نکلے، ہم ماڑے بندے ہیں، غریب آدمی ہیں، ان کی جیب بھری ہوئی ہے، میں ان سے کوئی دانے لے کے کھاتا ہوں، آئندہ کبھی جاؤں گا ہی نہیں، خلاص معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ قطع رحمی ہے، یہ نہ کیجیے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے سفر کے اندر اس اعرابی کو اللہ کا دین سکھایا، مختلف قسم کے لوگوں کو پیارے حبیب علیہ السلام دین کی تعلیم دیتے رہے، اہل خانہ کو تعلیم دی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے مسلح پہ ہی بیٹھی تھی اور میں ذکر اذکار کرتی رہی، آپ چلے گئے اور چاشت کے وقت پہ دوبارہ آئے اور آپ نے دیکھا کہ میں ابھی تک ذکر اذکار کے لیے اپنے مسلح پر بیٹھی ہوں، تو آپ نے کہا لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ 4 كَلِمَاتٍ 3 مرات،
میں نے تیرے بعد 4 کلمات کو 3 دفعہ کہا ہے. لو وزنت بما قلت منذ اليوم، تو نے آج سارا دن جتنی اللہ کی تسبیحات کی ہیں، اگر ان تسبیحات کو جو میں نے صرف 3 دفعہ 4 کلمات دہرائے ہیں ان کو وزن کیا جائے گا تو میرے کہے ہوئے کلمات بھاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ وہ 4 کلمات ہیں جن کو 3 دفعہ کہا جائے تو اتنی دیر بیٹھ کے تسبیح کرنا ایک طرف ہو اور یہ کلمات ایک طرف ہو، ان کا وزن اللہ کے ہاں بھاری ہوگا. اس حدیث میں ان نادان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو لوگوں کو تعلیم دینے کے غم میں ہلاک ہو رہے ہیں، اپنا گھرانہ ان کا برباد ہو رہا ہے. چھٹی جاتے ہیں 6 مہینے تو ایئرپورٹ سے ہی پہلے رائمنڈ جاتے ہیں، 4 مہینے وہاں لکھوا کے آتے ہیں، 2 مہینے گھر میں گیڑا مار کے واپس جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. ارے آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے. مجھے یہاں پر ہمارے کراچی کے ایک شیخ ہیں، ان کا واقعہ یاد آتا ہے. انہوں نے بیوہ عورتوں کے اندر مشینری، سلائی مشین بانٹی. جو بیوہ ہیں وہ کسی سے سوال نہ کریں، گھر میں مجبور ہیں، وہ خود کپڑے سی کے اپنا کام چلا لیں. اس کے لیے انہوں نے عورتوں سے درخواستیں مانگی کہ لکھ کے دو آپ کے کیا حالات ہیں. تو ایک عورت کا جو لیٹر آیا تو اس کو پڑھ کے شیخ بھی پریشان ہو گئے. اس نے اپنے سارے حالات لکھے، میرے اتنے بچے ہیں، اتنی غربت ہے، پریشانی ہے، یہ ہے، اور نیچے لکھا والسلام تقریباً بیوہ، تقریباً بیوہ. شیخ نے کہا یہ پتہ کرو یہ تقریباً بیوہ کا کیا چکر ہے، باقی ساری درخواستیں سائڈ پہ رکھ دو. تو تقریباً بیوہ کی تحقیق شروع ہوگی تو پتہ لگا کہ ان کے خاوند سال کے اندر ماشاءاللہ 8-9 مہینے جماعت کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ بیچاری لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارا کرتی رہتی ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا میں بھی تقریباً بیوہ ہوں، مہربانی ایک مشین مینو بھی دے چھڑو، میں خود ہی پال کے اپنے بچوں کو. یہ کہاں کی دینداری ہے کہ آپ کا بچہ، آپ تو نکل گئے 4 مہینے کے لیے، وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، بیگم نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ اپنے اہل خانہ کی تعلیم کو پیچھے رکھ کے لوگوں کی فکر آپ کو کھا گئی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کے ذمہ تو اپنی جان کے بعد سب سے پہلے آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داری لگائی گی. اس لیے علماء کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص نفل حج کے لیے جاتا ہے اور اسے یہ یقین نہیں ہے کہ پیچھے اس کی اولاد امن و امان میں رہے گی تو اس پہ ذمہ داری اپنی اولاد کی پہلے ہے، اس کا خیال کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کرے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے چچا کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام ترمذی سیدنا عباس سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ، اے پیارے حبیب، اے میرے پیارے بھتیجے، مجھے کوئی ایسی بات سکھا دو جو میں اپنے اللہ سے مانگا کروں. قال صلی اللہ العافیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. کچھ عرصے کے بعد فرماتے ہیں میں پھر لوٹا، پھر اپنے چچا اپنے بھتیجے کے پاس گیا، اپنے رسول علیہ السلام کے پاس گیا. اور سیدنا عباس کیا ادب و احترام کرتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے تھے عمر میں، چچا تھے، لیکن پیارے حبیب کا احترام کیا تھا. ایک شخص نے سوال کیا عباس رضی اللہ عنہ وارضا، آپ بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اور سائل کا مقصد تھا کہ عمر کس کی زیادہ ہے، آپ بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ قربان جائیں سیدنا عباس پہ. فرمانے لگے، احترام مصطفیٰ کا وہ درس دیا، کہا بڑے تو محمد الرسول اللہ ہیں، پہلے پیدا میں ہوا تھا. بڑے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، ان سے بڑا میں نہیں ہوں. پھر آتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس اور سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے وہ چیز دیجئے جس سے میں اللہ سے مانگوں. فقال علی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب نے فرمایا اے عباس، اے مصطفیٰ کے چچا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کے اندر معافی کا اور عافیت کا سوال کیا کرے. یہ وہ مبارک اور پیاری تعلیم ہے کہ آپ اللہ سے مانگے، اللہ دنیا کے اندر بھی اپنی حفاظت میں رکھنا، آخرت میں بھی اپنی حفاظت میں رکھنا. آزمائش اگر دنیا پہ آ جائے، ہماری یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں نا، اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے. اگر یہ آنکھیں اللہ چھین لے کیا بنے گا؟ وہ زندگی کیسی ہوگی؟ یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اگر یہ ہاتھ اللہ چھین لے زندگی کیسی ہوگی؟ جہنم اور جنت دو ٹھکانے ہیں، اللہ جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دے تو ہمارا کیا بنے گا؟
تو جب بھی اللہ سے سوال کریں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ سے بھلائیوں کا سوال کریں, عافیت کا سوال کریں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام ابو داؤد سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں, ضباع بن زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارادہ حج کر چکی ہوں, میں کیا شرط کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, قولی لبیک اللہم لبیک, آواز لگائے اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں. جب انسان حج کے لیے جاتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے, تو اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ میں حاضر ہوں, تیری طرف سے حکم ہوا حج عمرہ کرنے کا اور میں تیرے حکم کو مان کے آ گئی ہوں. محلی من الارض حیث حبستنی, جس جگہ پہ اللہ تو نے مجھے روک, میں تو آ گئی. اگر مجھے عارضہ لاحق ہو گیا جو حوا کی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے, جہاں تو مجھے روکے گا وہیں پہ میں اپنا احرام کھول دوں گی. اس حدیث سے ثابت ہوا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا کی بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں. نوجوانوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی. امام بخاری سیدنا مالک سے روایت نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ہم نوجوان تھے, ہم عمر تھے, آپ کی خدمت میں 20 راتیں ہم ٹھہر کے آپ سے دین سیکھتے رہے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا, آپ بڑی رحمت کرنے والے, بڑی شفقت کرنے والے, بڑی محبت کرنے والے, آپ نے دیکھا کہ اب ہم اپنے خانوادے کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے مشتاق ہو گئے ہیں. تو آپ نے پوچھا اپنے پیچھے کن کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کو چھوڑا ہے. آپ نے کہا ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم, جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ, ان کے اندر قیام کرو, ان کے اندر قیام کرو, ان کو دین سکھاؤ, ان کو اللہ کی احکامات سکھاؤ, ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, وصلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھنا جیسے محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بھی ہماری اکثریت بولا گیا, جی چھوڑیں جی اس بات کو چھوڑیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, بس جیسے مرضی پڑھ لو, نماز پڑھیں, سجدہ دینا چاہیے. اللہ کی قسم مالک و خالق کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سجدے محمد کے سجدے کے موافق نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. یا حکم ہے اپنے خانوادے میں لوٹو, ان کو تعلیم دو اور ان کو نماز سکھاؤ. شرط ہے نماز کے لیے, یہ نماز ویسے قبول ہوگی جیسے مصطفیٰ علیہ السلام نے تمہیں پڑھ کے دکھائی ہے. اگر تمہاری نماز تمہارے ساتھ رہی, طریقہ پیارے حبیب کا نہ رہا, تو یہ مردود نماز ہے. سمجھانے کے لیے مثال دے دوں, آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہے پیپسی کی مشینیں اکثر شرکات کے باہر بھی, مارکیٹوں کے باہر بھی لگی ہوتی ہیں. ریال ڈالو تو پیپسی آتی ہے یا نہیں؟ جی ریال ڈالو تو پیپسی آتی ہے, روپیہ ڈالو تو پیپسی, کوشش تو کتنی سی نکلی نہیں, ٹرائی ماری کامیاب نہیں ہوئے. روپیہ ڈالو, ٹکا ڈالو بنگلہ دیش کا, انڈیا کا پیسہ ڈالو, صرف یہ نہیں کہ پیپسی نہیں نکلتی, جتنے غصے سے مشین پیسہ پکڑتی ہے اتنے غصے سے باہر پھینکتی ہے. پیپسی لینے آ گیا, ریال ہے نہیں پیپسی لینے آ گیا, یہی کہتی ہے نا زبان حال سے. کیوں؟ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر فٹ ہے جہاں خادم حرمین شریفین ملک عبداللہ حافظہ اللہ کی تصویر لگی ہوئی ہے, یا ان کی گورنمنٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے, یا ان کے ذمہ دار کا سائن ہوئے ہوئے ہیں. اب جو بھی نوٹ اندر آتا ہے وہ کمپیوٹر دیکھتا ہے, ہاں ایک جیسا, چلو بھئی ساری لائٹیں آن ہوگی, مرینڈا لے لو, پیپسی لے لو, 7 اپ لے لو, جو دل کرتا لے لو. اور اس نے دیکھا کہ ہے یہ ملک فہد کا ہے, ملک عبداللہ کا ہے, یہ بابا جینا کا ہے, یا گاندھی جی کا ہے, یا خالدہ ضیاء صاحب کا ہے, فاڑ پیچھے ہو کر لیا, نہیں چلے گا. کیوں؟ جہاں تم سانس لے رہے ہو یہ اسٹیٹ ہے, سعودیہ گورنمنٹ ہے, یہاں پہ سعودیہ گورنمنٹ کے سائن, ان کے سٹیمپ والی مہر لے کے آؤ. محمد فرق بین الناس, قیامت کے دن بھی ایک سکہ چلنا ہے, اور وہ سکہ ہوگا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز لاؤ, سکہ ہے محمد کریم کا. موافق تھے آپ؟ کہ نہیں جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو نہیں تھی, لیکن فلاں پیر صاحب نے کہا تھا ایسے پڑھنا, فلاں ملتان والے بابا نے, اجمیر والے بابا نے, حجویر والے بابا نے, فلاں شیخ نے, فلاں پیر نے, ساری دنیا کے آپ سائن کروا کے لے جاؤ, اور اس پہ مصطفیٰ کی مہر نہ ہوگی, وہ سائن چلیں گے نہیں چلیں گے. عقل مانتی ہے ارے بھائی وہ عمل رب کے دربار میں کیسے قبول ہوگا جس کو محمد قبول نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا چھوڑ دو نماز پڑھنی جیسے مرضی پڑھ لو, نماز پڑھو جیسے مصطفیٰ نے پڑھ کے سکھائی.
वगरना एक सहाबी देख रहे हैं एक शख्स को नमाज पढ़ रहा है, पूछते हैं मुंदो कम तुसल्ली, कब से पढ़ रहे हो? उसने कहा 60 साल से पढ़ रहा हूं। कहा 60 साल की नमाज का दावा करने वाले, मां सल्ली, तूने तो एक भी नहीं पढ़ी, तेरी एक भी कबूल नहीं हुई, तेरी एक भी कबूल। और इसी तरीके पे पढ़ते पढ़ते मर जाता, मोहम्मद करीम की फितरत पे तेरी मौत भी वाक़ई ना होती। अमल तो कर रहा था, मेहनत तो कर रहा था, ऐसे कर लो तो नमाज नहीं होती, ऐसे कर ले तो नमाज नहीं होती, ऐसे कर ले तो। भाई नमाज वैसे होती है जैसे प्यारे हबीब ने सिखाई। और अगर आप कहते हो कि नहीं हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो पता है, सही बुखारी में हमने पढ़ा है, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज करते अल्लाहु अकबर कह के। नमाज का आगाज कहां से होता है? कहां से होता है? अल्लाहु अकबर से। नमाज का आगाज नियत करता हूं, नमाज की नमाज चावल पीछे इमाम के मुंह मेरा खाना का वाजिब के वक़्त जोहर का पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर यहां से हुआ। ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान, ये वेल्डिंग हुआ है, ये टच लगा है बाद में, ये पहले नहीं था। नमाज का आगाज अल्लाहु अकबर से। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस पता है। फिर जी वो सारी बातें आपकी ठीक है, हमने हदीस खुद पढ़ी भी है, मैं पता है, लेकिन मौलवी साहब से पूछा था, वो कह रहे थे ये हदीस हमारे मजहब के खिलाफ है ठीक, बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम में है, जानते हैं, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, इन आइमा सब ने बयान की है। लेकिन हमारे मौलवी साहब ने, अरे तुम हदीस रसूल को ठोकर मारते हो, मुस्तफा के फरमान को ठोकर मारते हो पेड़ के मौलवी की वजह से, और फिर समझते हैं कि कबूल भी हो जाएंगे। आपने हुक्म दिया सैयदना मालिक को, जाओ लौट जाओ, लेकिन याद रखना नमाज वैसे पढ़ना जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सिखाई। और जब नमाज का वक्त हो, तुम में से कोई एक शख्स आजान दे, फिर जो तुम में से, हदीस के लफ्ज पे गौर करना, जो तुम में से बड़ा हो वो जमात करवाए, जो तुम में से। और वो कौन थे? अहले ईमान की जमात थी। इस हदीस से साबित हुआ कि इमाम सिर्फ मोमिन बन सकता है, मुशरिक इमाम, बिदअती जिसकी बिदअत कुफर तक ले जाती हो, वो इमाम नहीं बन सकता। ये छल्ली लगाइए नमाज किसके पीछे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि 2 रकात नमाज अंधेरा जो हाल इमाम का वही मेरा, अल्लाह अकबर कह के शुरू कर दे। अगर इमाम मुशरिक है, बिदअती है, बिदअत इसकी कुफर तक पहुंचती है, बिदअत का ये दाई है, तो इसके पीछे नमाज जायज। और जी उसने अपनी पढ़नी, हमने अपनी पढ़नी, इसमें क्या बात है, उसके पीछे ना पढ़ो, इसके पीछे। आपने यहाँ दरस से फारिग होकर अपने अपनी कंपनियों में, बाहर घरों में जाना है, आप बाहर निकले, रोड पे आए, एक टैक्सी ड्राइवर आपके सामने खड़ा है और कहते हैं जी आइए हरम जाना है, हरम ले जाता हूँ, जामिया जाना है, जामिया ले जाता हूँ, और मज्जानन बलाश फी सबीलिल्लाह, कोई रियाल नहीं लूंगा, बैठ जाओ। आपने बैठने से पहले गौर से जब देखा तो वो अंधा था। ड्राइवर क्या था? अन्ना सी, अन्ना। बैठोगे उसकी गाड़ी में, अंधे की गाड़ी में? जी नहीं बैठोगे, क्यों? जी अंधा है, मरेगा भी, मारेगा भी। मैं भाई टुर के चला जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा मैं अंधे के भी। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई क्यों परेशान, उसने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है, बैठोगे? जी हमें खुद नजर आ रहा है वो अंधा है। अरे भाई जो ये कहता है कि ए अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, मैं और तू एक दूसरे के शरीक हैं, क्या वो ईमान का अंधा नहीं है? जो कहता है कब्र पे जाकर बाबा जी से कहो तो फौरन नीचे से रोटी भी मिल जाती है, हलवा भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, औलाद भी मिल जाती, ये ईमान का अंधा नहीं है? जो कहता है अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, हमारा दिल अल्लाह का अर्श है, ये ईमान का अंधा नहीं है? और जो ईमान का अंधा हो वो मोमिनों का इमाम। प्यारे हबीब की हदीस के लफ्ज है, तुम में से इमाम वो बने जो उम्र में बड़ा हो, तुम में से, अहले शिर्क में से नहीं, अहले बिदअत में से नहीं, जिसकी बिदअत कुफर तक पहुंचती हो और उस बिदअत का दाई भी हो, जो वहदतुल वजूद का कायल है, जो मुर्दों से कब्रों से फैद का कायल है, जो अल्लाह मालिक को जात के एतबार से हर जगह पे समझता है, ये बदअकीदा इंसान है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं है। प्यारे हबीब ने बच्चों को भी तालीम दी। इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया, वो फरमाते हैं कुन्तु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात। एक दिन मैं सवारी पर प्यारे हबीब के पीछे सवार था, आप अलैहिस्सलाम ने कहा छोटे बच्चे, छोटे लड़के, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ, कुछ अल्फाज सिखाता हूँ, कुछ दुआएं सिखाता हूँ, कुछ बातें बताता हूँ, उन जुमलों को याद रखना, उन अल्फाज को अपने दिलों में उतारना। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़, तो अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुक्मों को पामाल ना होने देना,
تو مالک کے دین کے اوپر چلنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جب تو شریعت کے حکموں کو مانے گا، اگر تیرے اوپر کہیں سے مصیبت نازل ہوگی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. مراد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ وہاں سے تجھے پریشانی سے نکال دے گا. اللہ کو یاد رکھو گے، پریشانی آنے پہ خالق و مالک بھی تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے رکھے گا، تم سے منہ نہیں موڑے گا. اور اگر تم نے خالق مالک کے دین کو چھوڑ دیا، اسلام سے منہ موڑ لیا، پھر جہاں جاؤ گے وہاں پر بربادی ہی بربادی ہوگی. اور وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا، جب بھی مانگنا، ایک اللہ سے مانگنا. ایک شخص اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کے سامنے رو رہے، اللہ کے ولی وقت کا خلیفہ بیٹھا ہے، ان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، کیوں روتا ہے، مجھے بہت کچھ دیا ہے، بڑا مال ہے میرے خزانے میں. قربان جائیں ان کے مبارک جملوں پر. کہا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے. میں تو رب کے خالق و مالک کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں. وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ اپنی دعا سے عبادت سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو بادشاہ سلامت بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. کہا آپ نے کہا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو شرم آتی ہے، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے نا، اب تو باہر آ گئے ہو، کیوں رو رہے تھے؟ مانگو کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے دے دوں گا. قربان جائیں ان کے ایمان پر. کہنے لگے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہ بھلے آدمی، آخرت میں تو بھی اللہ کا مانگتا ہے، میں بھی اللہ کا مانگتا ہوں، میرے پاس تو دنیا کے 4 درہم و دینار ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیوں آنسو ٹپک رہے تھے؟ کہا اللہ کے بندے، یہ آنسو اللہ کے گھر میں جب گر رہے تھے، میں رب کے گھر میں بیٹھ کے، دنیا کے مالک کے گھر میں بیٹھ کے اس سے دنیا نہیں مانگ رہا تھا، آخرت کے لیے رو رہا تھا. جب بھی مانگنا تو کس سے مانگنا؟ دینے والا کون ہے؟ بابا دھنکے شاہ کے ڈنڈوں کے اندر حکومت کھانے جاتے ہیں نا، مانسیرے والے بابے کے ڈنڈے. وہ کہتے جی جس کو زیادہ زور سے مار دیے، یہ زیادہ مار دیے، وہ وزیر اعظم بن جائے گا، دوسرا وزیر اعلیٰ بن جائے گا، اور تیسرے کو اور کچھ بھی نہ ملا تو کم از کم اپوزیشن کی لیڈری تو بانٹتے پئی ہے نا، وہ تو مل ہی جائے گی. بابے کے دھنکے کے ڈنڈوں کے اندر حکومتیں ہوتی، یہ بابا یہیں پہ بیٹھا رہتا روپے کا محتاج ہو کر. جب بھی سوال کرنا اپنے اللہ سے کرنا، جب بھی مانگنا اس سے مانگنا. اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تیری زبان سے مدد کے لیے الفاظ نکلے تو ایک اللہ کے نام پہ یا اللہ مدد، کبھی یا علی مدد نہ کہنا، کبھی یا رسول اللہ مدد نہ کہنا، کبھی کسی اور کو نہ پکارنا. سوال بھی اللہ سے کرنا، مدد بھی اللہ سے مانگنا. اور یاد رکھ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِالشَّيْءٍ، اور یاد رکھ یہ توکل ہے جو پیارے حبیب سکھا رہے، یہ ایمان ہے جس کا نور عبداللہ ابن عباس کے دل میں پیارے حبیب جگا رہے. یاد رکھ پوری امت اگر اکٹھی ہو جائے اس بات پہ کہ تجھے کوئی فائدے والی چیز دینی ہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. پوری دنیا مل کے آپ کو کچھ دینا چاہے، اللہ دینا نہ چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ قوالوں نے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہی بگاڑ دیا ہے. ایک مجرم انڈیا کا قوال ہے، وہ کہتا ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ بٹ رہا ہے محمد کے شہر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب خود سکھا رہے ہیں اپنے چچیرے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، جب مدد مانگنی ہے اللہ سے، جب سوال کرنا ہے اللہ سے، اللہ تجھے کوئی چیز دینا چاہے، کائنات مل کے نہ دینا چاہے، کائنات والے دینے چاہیں، اللہ نہ دینا چاہے، کوئی اس پہ قادر اللہ کے علاوہ نہیں ہے. تجھے وہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، بیڑا غرق کر دو، مار دو، جلا دو، آگ لگا دو، گولیوں سے بھون دو، خودکش حملے کر دو، یہ شام کو دنیا پہ چلتا پھرتا نظر نہ آئے، کوئی کر سکتا ہے؟ مشرکوں نے پلاننگ کی تھی نا، امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا تھا، پوری سٹیٹ بھی مخالف، بابا بھی مخالف، قوم بھی مخالف، وقت کا بادشاہ بھی مخالف، نیچے آگ جل رہی ہے، پیچھے دشمن ہے، پھینکا جا رہا ہے، آگ میں گر رہے ہیں. اے ابراہیم علیہ السلام، ان کی عظمت پہ قربان جائیں میرے ماں باپ، گر رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کو زبان دی جائے تو کہیں گے ہاں
जिब्राइल हाजत तो है पर तुझसे नहीं है, तेरे रब से है। जिसके लिए मैं आग में गिर रहा हूं मेरा हाल तुझसे ज्यादा जानता है। हस्बुनल्लाह, प्यारे हबीब ने यही आवाज लगाया खंदक के मौके पे, यही आवाज लगी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आपने दरस दिया, अल्लाह जो देना चाहे पूरी कायनात मिलकर रोकना चाहे रोक नहीं सकती, अल्लाह रोकना चाहे कायनात देनी चाहे नहीं दे सकती। और या कवाल ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि मेरे पल्ले में सिवाय वहदानियत के क्या रखा है, जो लेना है वो बट रहा है मोहम्मद के शहर। बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे ऐ मेरे अल्लाह। तो आवाज आई पगली, मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा जो तुझे लेना है ले मोहम्मद के शहर में। रब्बे मोहम्मद की कसम ये खुला हुआ कुफर है। हदीस का अगला जुमला सुनिए, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तुझे नुकसान पहुंचाने पे, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तुझे नुकसान पहुंचाने पे, तुझे वही नुकसान पहुंचेगा जो अल्लाह ने लिखा है। कलमे खुश्क उठा ली गई, सहीफे खुश्क हो गए। अब ये कुछ नहीं कर सकते रब्बे मोहम्मद की कसम। अहले हदीस नौजवानों, अहले तौहीद के फर्जंदों, याद रखो ये कुछ कर सकते नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते तो अहलुल हदीस दुआत जमीन पे चलते फिरते नजर, क्योंकि हमारे जुमले हैं। तुम कहते हो बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ा कुछ कर सकता है। हम एक ही सवाल करते हैं, पहुंचा हुआ होता, कुछ कर सकता होता, कम से कम अस्तंजा खुद करता, किसी को ना करने देता। मकसूद छेड़ना नहीं, मकसूद आपके दिल के अंदर ईमान की हरारत को जिंदा करना है। ये इतना मजबूर है जो अपनी शर्मगाह नहीं धो सका, तेरे बच्चों की रखवाली कहां से कर लेगा। अगर ये कुछ कर सकते मुर्दे, उलमा अहलुल हदीस के जिंदा ना रखते, ये चलते फिरते उनको मार देते, ये उनकी बोटियां उड़ा देते, ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अरे हमें तो छोड़ो। आपने कई बार अखबारात में पढ़ा होगा, कई लोगों ने बाबों की कब्रों पे आके खुदकश हमले किए, बम फटे। बाबा बरी सरकार की कब्र पे भी फटा, बाबा हजवेरी की कब्र पे भी फटा। इन बमों के फाड़ने का इस्लाम से कोई ताल्लुक? बरी है इस्लाम ऐसे अमल करने वालों से, बरी है कब्र पे सजदा करने वालों से भी बरी है, उन पे हमले करके उन्हें मारने वालों से भी बरी है। हमारा काम तो सिर्फ पैगाम को पहुंचाना है। औरतों बच्चों का, लोगों का कत्ल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन सवाल, बाबा जी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब लिखते हैं एक पीर साहब के बारे में कि उनका मुरीद अब्दुल वहाब शारानी जब चला तो कब्र पे लोग मुराकबा करके बैठे थे, तो ये जब चले रास्ते में इनकी नजर एक कनीज पे पड़ गई। वो बड़ी खूबसूरत थी, इनके दिल को भा गई, लेकिन किसी ताजिर की कनीज थी। चुप करके कब्र पे पहुंच गए। जब कब्र पे पहुंचे तो बाबा जी ने कहा अब्दुल वहाब वो तुम्हें अच्छी लगी? वो बाबा जी जो अंदर पड़े हैं, जो कहां पड़े हैं, जिन्होंने संजा खुद नहीं किया था, जिन्होंने गुस्ल खुद नहीं किया था, जिन्होंने कफन खुद नहीं पहना था, जो खुद चलकर कब्र में नहीं गए थे, जो कब्र के अंदर खुद नहीं उतरे थे, जिसको कब्र में डाल के ऊपर चढ़ के लोगों ने मट्टी से बंद किया था और फिर हाथ बांध के कहा था यहां तक हमने अच्छा किया है, तू अच्छा करना। हम जा रहे हैं सोने के लिए, तू ना सोना, तू जागते रहना। हम जा रहे हैं सोने के लिए, तू ना सोना। क्या तुझे वो कनीज अच्छी लगी? कहा जी पीर साहब से क्या पर्दा है, बहुत अच्छी लगी। कहा जाओ खुश हो जाओ, वो कनीज हम तुम्हें हिबा करते हैं। अब्दुल वहाब शारानी कहने लगे मैं बड़ा हैरान और परेशान, वो इतने बड़े ताजिर की, इतने मालदार आदमी की कनीज थी, बाबा जी मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। इतनी देर गुजरी भी ये सोचा ही था कि वो ताजिर बाबा जी की कब्र पे आया और आकर कहने लगा बाबा जी ये कनीज हमने आपके दरबार के नाम पे हिबा कर दी।
عیسائیوں کے گرجوں کے اندر راہبہ ہبہ ہوتی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ہی ہمیں ایک خبر ملی، ایک راہبہ کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ ہسپتال میں گئی. فرانس کی راہبہ تھی، ڈاکٹر نے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اندر منڈا جمن تیار ہو چکا ہے. میں تو راہبہ ہوں، نکاح سے ہمارا تعلق نہیں، لیکن کاروائی ہو گئی، بیٹا لے کے گھر چلی گئی. یہ صرف عیسائیوں کے ہاں نہیں چلتا، یہ کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کے ہاں بھی چلتا ہے. نہیں یقین تو ملفوظات اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پڑھ کے دیکھ لیجئے. اس میں لکھتے ہیں وہ آیا اور اس نے کہا ہم نے یہ ہبہ کر دیا. وہ ہبہ کر کے بھی گلی سے دروازے سے باہر ہی نکلا تھا کہ قبر شریف سے آواز آئی، عبدالوہاب دیر کاہے کی ہے، اس کی بازو کو پکڑو، سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی خواہش کو پورا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھیڑنے کے لیے نہیں، دکھ کے ساتھ کہتے ہیں یہ قبروں پہ بنے ہوئے قبے زنا کے مرکز ہیں، یہ بے حیائی کے مرکز ہیں، یہ منشیات کے مرکز ہیں، یہ لواطت کے مرکز ہیں، یہ بے غیرتی کے اڈے بن چکے ہیں. اور ہماری بات یاد رکھنا، قبر میں دفن ہونے والے اگر سچے اللہ کے ولی ہیں تو ان کا قصور، انہوں نے یہ کام نہیں کہا، نہیں سکھایا. یہ بعض والوں نے روٹی بنا لی اپنی. اور ہمارا دعویٰ اور بھی سچا ہوا کہ قبر میں جانے والا سن نہیں سکتا، مردہ ہو گیا، ڈیڈ باڈی ہو گیا، اگلے جہاں سے رشتہ جڑ گیا، اس جہاں سے کٹ گیا. کیوں؟ اگر یہ اللہ کا سچا ولی ہے، اس کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا، باہر نکل کے 4 جوتے پہلے تمہیں مارتا، ہم سے بعد میں بات کرتا. یہ کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ، اس کو شعور بھی نہیں ہے. اگر اللہ تجھے کچھ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 مسلموں کو بھی دین کی تعلیم دی. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کان الرجل اذا اسلم علمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ. جب انسان کوئی مسلمان ہوتا، نیو مسلم آتا، مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے. پیارے حبیب کیا سکھاتے؟ نماز سکھاتے. ثم امرہ ان یدعو، پھر اس کو یہ دعا سکھاتے، یہ کلمات سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی. یہ کلمات پڑھاتے. تو جو بھی موقع آتا آپ اپنی امت کو تبلیغ، تعلیم دیتے اور درس دیتے رہے. مسلمان ہوتے ہی پہلا کام کیا سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز. ہمارے ہاں بے علمی کی وجہ سے کوئی ذہن بن چکے ہیں، وہ مسلمانی سمجھتے کس کو ہیں؟ ختنہ کرنے کو. مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا کرتے سب سے پہلے اس کی ختنہ کر دو. جب تک ختنہ نہیں ہوگی یہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. آپ اس کے دل میں پہلے ایمان کو تو داخل ہونے دو، پہلے شریعت کو تو پہنچنے دو. ریاض کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کی میں ایک تقریر سن رہا، وہ کہنے لگے ایک فلپینی کسی بستی کے اندر، قریہ کے اندر مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس بدو نے، اس عرابی نے جو اسے لے کر آیا تھا اسلامک سینٹر میں، مکتب دعویٰ میں، تو وہ کلمہ پڑھاتے فوراً گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا لی ہسپتال کو. ہسپتال پہنچا تو وہاں پہلے سے ایک فلپینی موجود تھا. اس نے کہا ہاں جی کیوں آئے ہو؟ ہمیں تو نہیں پتا، یہ شیخ صاحب لے کے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہسپتال جانا ہے. کہا تمہیں پتا یہ کیا کریں گے تیرے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ کریں گے. کہا صحیح بات ہے. کہا ہاں، ان کے ہاں مسلمان ہوتے سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے. کہا مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان ہی نہیں ہوتا. انہوں نے ترجمہ کیا، شیخ سے کہا، بدو سے لے کر آیا تو اس سے کہا کہ جی یہ تو کہتا مسلمان نہیں ہوتے. کہا یہ کیسے بات ہے، کیسے مسلمان؟ ادھر تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا، اس کو بتاؤ، ترجمہ کرو. اگر یہ اب اسلام سے پیچھے ہٹے گا تو گردن مار دے گا. مرتد کی سزا اسلام میں گردن کاٹنا. کہ تمہارا عجیب دین ہے، اسلام میں آؤ تو وہاں سے کاٹ دیتے ہو، پیچھے ہٹو تو گردن سے کاٹ دیتے ہو. تو اس کو کم از کم مسلمان تو ہونے دو بھائی، دل میں اس کے ایمان کو اترنے تو دو. وہ پتہ نہیں بیچارہ کس چکر میں مسلمان ہوا ہے، اس کو تعلیم دو، اس کو سمجھاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کرتے ہی سب سے پہلے نماز سکھاتے. ہمیں یاد ہے ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ. کچھ لوگ ایک عیسائی کو پکڑ کے لائے اور کہا جی اس کو کلمہ پڑھائیں، مسلمان ہونا چاہتا ہے. حافظ صاحب نے اس سے چند سوالات کیے. آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ جی مسلمان. کیوں؟ کہا کیوں کا تو جواب مجھے نہیں آتا. آپ صاحب نے کہا آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں پڑھا. کچھ سنا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں سنا. اسلام کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی جس نے کال کیا آپ کو اسلام کی طرف؟ کہا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. کہا بھائی پھر کیوں مسلمان ہوتے ہو؟ کہا بس ویسے ہی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ صاحب نے کہا ایسے مسلمان ہمارے پاس پہلے بھی بہت زیادہ ہیں، آپ مہربانی کر کے تشریف لے جاؤ. پہلے بتاؤ اب اسلام لانا کیوں چاہتے ہو؟
حافظ صاحب بڑے حکیم تھے، ایک آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ ذرا پتہ کرو اس کا معاملہ کیا ہے، یہ مسلمان ہونے کے لیے کیوں آیا اور پھر واپس کیوں چلا گیا بغیر مسلمان ہوئے؟ تو جب وہ تحقیق کی تو پتہ لگا کہ وہ گاؤں کے رہنے والے، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بوڑھے حقے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد ایک ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور حقہ شریف لمبا سارا ہوتا ہے اور وہ سارے گڑ 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 کرتے ہیں، اس نے پیا، اس نے پیا، اس نے پیا، اس نے پیا۔ اب یہ عیسائی بھی ان مسلمانوں کا دوست تھا حقہ پینے میں، تو جب اس کی باری آتی نا تو وہ کہتے جی چوڑا ہے، چوڑا ہے، اس کو نہیں دینا حقے کا پائپ، کیونکہ وہ ہمارا پائپ ناپاک ہو جائے گا۔ جو پہلے سے ناپاک ہے عیسائی کے منہ میں گیا تو ڈبل ناپاک ہوگا۔ اس نے کہا یار میری جان چھوڑو، مجھے حقے سے محروم نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اس کے دل میں ایمان کو اتاریے، دین پہنچائیے، حقیقت پہنچائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے اور نماز کے بعد یہ دعائیں سکھاتے۔ میسر آنے والے مواقع سے اللہ کے نبی نے فائدہ اٹھایا۔ معلم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس سے میں ان تک نصیحتیں دروس پہنچا سکوں۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، فقال، اور فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، قیامت کا دن ہوگا تم جنت الفردوس میں اپنے رب کا ویسے دیدار کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کا دیدار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اے خالق و مالک، اے رحمان و رحیم ربا، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، اس تیرے گھر میں بیٹھ کے، تیرے پیارے رسول کے پیارے مدینہ شریف میں بیٹھ کے تجھے تیرے مبارک پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے مبارک چہرے کا دیدار کروانا۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے چہرے کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دینا جو نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر تیرے مبارک چہرے کا دیدار کریں گے۔ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو ایسی ممکن ہو تو ایسا طریقہ اختیار کرو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کے لیے نماز پڑھا کر، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دو نمازیں خاص طور پہ وہ عظیم نمازیں ہیں جن کے پڑھنے کا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ تو یہ موقع تھا تعلیم دینے کا، اس کے ذریعے پیارے حبیب نے اس مناسب موقع کو استعمال کیا۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم سیدنا عمر بن خطاب سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، کچھ قیدی لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس عورت کا ایک بچہ تھا دودھ پینے والا جو گم چکا تھا، اس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا، وہ دودھ پلاتی تھی۔ انہیں اپنے قیدیوں کے اندر، جماعت کے اندر وہ بچہ نظر آیا، بھاگ کے اس کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ماں کی یہ شفقت دیکھ کر معلم انسانیت کو درس دینے لگے، کہا میرے صحابہ کی جماعت، اس عورت کو دیکھا، اس کی محبت دیکھی اپنے بیٹے کے لیے، یہ کتنی مہربان ہے اپنے بچے پر، کتنی رحیم اور شفیق ہے، کیا تم گمان کرتے ہو یہ ماں اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو طاقت ہوئی تو اپنے بچے کو آگ سے بچائے گی، آگ میں پھینکے گی نہیں۔ کہا یاد رکھو یہ ماں اپنے اس بچے پہ اتنی رحیم نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب غیرت الہیہ کا درس دیتے ہیں۔ امام بخاری و مسلم سیدنا مغیرہ سے یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے سعد بن عبادہ کا یہ قول نقل کیا، لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لوں تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں، میں اس پر رحم نہ کھاؤں۔ سن لیا جملہ، یہ دوبارہ دہراؤں، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لوں، نہ محرم کو دیکھ لوں، تلوار سے اس کا گردن اڑا دوں، ان پہ رحم نہ کھاؤں۔ اور آج کفار کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہمارے گھروں کا ماحول کیا بن چکا ہے؟ پکنک پہ جاتے ہیں، فنکشن پہ جاتے ہیں، پارٹی پہ جاتے ہیں تو بیگم کو سجا کے دھلا کے تیار کر کے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک بے غیرت سے تعارف کرواتے ہیں، ان سے ملیے یہ ہماری بیگم ہے، اور کہتے جی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ کہاں غیرتیں مر گئی، کہاں ایمان چلا گیا؟
یہ بیوی تیری ہے، یہ عزت تیری ہے، یہ غیرت تیری ہے، تو اس کو سجا کے بنا کے غیر کا منہ دکھاتا اور کہتا اس سے ملیے، یہ ہماری بیگم ہے۔ بلکہ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں بے دینی کے امام، ان کی حالت یہ ہوتی ہے اخبار میں کبھی ان کی تصویریں چھپیں، اے دی بڈھی او تو نہ کھلوندی، او دی بڈھی اے تو نہ کھلوندی، یہ خود اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ کھڑی جیسے زبان حال سے کہہ رہے میں تانگا آ گیا پھاپا کو کور۔ یہ غیرت ہے، یہ ایمان ہے۔ ارے صحابی نے اپنی بیوی کو دروازے پہ دیکھا تھا جس کے اوپر برقع نہیں تھا، تو نیزہ اٹھایا تھا اس کو مارنے کے لیے، اس نے کہا اللہ کے بندے بات تو سن، اندر کا ماحول تو دیکھ، اژدہا بیٹھا ہے جس کے ڈر سے نکل کے میں بغیر چادر کے دروازے پہ آئی ہوں۔ یہ مسلمان کی غیرت تھی، حضرت سعد کی غیرت ہے، کہتے اگر میری بیوی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہو تنہائی میں، میں اس کی گردن کو مار دوں گا، رحم نہیں کھاؤں گا۔ آج کزن کے ساتھ بیگم جا رہی ہے، جیٹ کے ساتھ بیگم جا رہی ہے، پڑوسی کے ساتھ بیگم جا رہی ہے، اکیلی پانڈا مارکیٹ میں سیریں کرتی پھر رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے۔ لوگوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، سنو واللہ فواللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم یہ تو سعد کی غیرت تھی کہ وہ تلوار سے گردن اتارنے کی بات کرتا ہے، محمد کی غیرت سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غیرت سعد سے زیادہ ہے، واللہ اغیر منی، اور اللہ کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ میرے رب کی غیرت ہے کہ اس نے فحش کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس جملے کو سامنے رکھنا، مالک و خالق کے لیے اعلی مثال، یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس جملے کو سامنے رکھنا، یہ سعد کی غیرت ہے، اپنی بیوی کے اندر شراکت برداشت، کسی غیر مرد کے موجودگی برداشت نہیں کر رہے۔ پیارے حبیب فرما رہے میری غیرت اس سے بھی زیادہ، رب صاحب غیرت ہے محمد کریم سے بھی زیادہ۔ پیارے بھائی، جب انسان کا ماتھا اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی جھکتا ہے تو رب کو غیرت نہیں آتی؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، کیا کسی ایسی لڑکی سے جو حسینہ کائنات ہو، مس ورلڈ ہو، آپ کی آئیڈیل ہو، سب کچھ ہو، آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر وہ آپ سے کہے جی میں ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن آپ کی بیگم رہوں گی اور 7واں دن جو ہوگا نا 2 گھنٹے کی چھٹی چاہیے آپ سے، منظور کرو گے؟ جی آپ نے اس بیوی کو پیدا کیا، اس کے خالق مالک رازق ہو، صرف قبول ہے یہ کہہ کے گھر لے آئے ہو نا، اور تو کچھ نہیں، لیکن آپ کی غیرت بننے کے بعد آپ کی حالت یہ ہے کہ اس میں کسی کی شراکت، اور رب نے تو ماں کے پیٹ میں تیرا رزق پہنچایا تھا، رب نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تجھے کھلایا پلایا تھا، 9 مہینے کے بعد باہر نکالا تھا، ماں کی چھاتیوں پہ تیرے لیے دودھ چلایا تھا، تجھے لڑکنا، بولنا، رونا سب کچھ سکھایا تھا، پھر تیرے 2 قدموں پہ تجھے سیدھا کھڑا کر دیا تھا، جوان بنایا تھا۔ اس اللہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تو اپنے ماتھے کو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکائے؟ یہ خالق و مالک کی غیرت ہے، وہ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو عذر، معذرت، معافی پسند نہیں ہے جتنی میرے رب کو پسند ہے۔ انسان سے کتنے ہی گناہ ہو جائیں، ایک بار رب کے سامنے آ کے معافی مانگ لو، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف اور حمد بھی پسند نہیں ہے جتنی میرے خالق و مالک کے لیے لائق ہے، اسی لیے اللہ نے تعریف کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ جس طرح میرے پیارے رب نے ہمیں پیارے حبیب کے پیارے مدینہ میں اکٹھا کیا، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، جنت الفردوس میں ہمیں پیارے حبیب کے ساتھ، آپ کے اہل کے ساتھ، آپ کے آل بیت کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہم اپنے جھولی میں ایسا کوئی عمل نہیں رکھتے جو تیرے دربار میں پیش کر کے تجھ سے معافی کا سوال کریں۔ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں مولا، اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے پیارے حبیب سے پیار کرتے ہیں، ان کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں، ان کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں قیامت والے دن پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا۔
اسلام پہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنا کے رکھنا. ہمارا دن، ہمارے 24 گھنٹے، اس میں سے ضرور ایسا وقت ہو، ہماری جیب، ہمارا مال، اس میں سے ضرور ایسا نصیب ہو کہ ہم اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو تیری توحید کی طرف خرچ کرنے والے ہوں. اور جب موت دینا تو اللہ اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہو مولا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ جنت الفردوس کا مستحق بنا دے. یہ کچھ بھائی اپنی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں، ذرا بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. بیٹھ جائے ذرا، آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کہہ رہے ہیں شیخ کہہ دیں جو توحید پہ پہلے ہی تھے وہ نہ آئیں. جی یہ میں پھر سے وضاحت کر دوں، جن بھائیوں کے عقائد پہلے سے درست تھے ان سے میں کہوں گا کہ وہ ذرا دوسرے بھائیوں کو موقع دیں. آگے ادھر سامنے آ جائیں اس طرح. وہ بھائیوں کو رستہ دے دیں، رستہ دے دیں، ذرا آگے نکلیں گے بھائی. یا اللہ یہ جو میرے بھائی آگے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے آگے نکلنے کی تکلیف کی ہے، یا اللہ ان سب بھائیوں کی آخرت کی اور دنیا کی ساری تکالیف کو ختم فرما دیں. یا اللہ جو اعلان میرے بھائی کر رہے ہیں، اس اعلان کے بعد جتنی بھی ان کو مشکلیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں، سب پریشانیوں کو ان کے لیے آسان فرما دیں. بھائیو یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، راستہ بڑا ہی کٹھن ہے. اس کے بعد بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. مدد کس سے مانگنی ہے؟ کس سے مانگنی ہے؟ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بھائیوں کا اس انداز سے اظہار عقیدہ کرنا، اظہار اعلان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب